السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور سچ کہوں تو زندگی بدل دینے والے تصور پر بات کرنے والے ہیں، مکمل بھروسہ یعنی توکل۔ کبھی سوچا ہے کہ جب حالات بالکل ناممکن لگیں، جب لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اصل حقیقی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے، اور اس کا جواب وہ ہمیں یقین کی ایک بالکل نئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اچھا، تو اس پورے تصور کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم اس کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی بھروسے کی طاقت پر، پھر دیکھیں گے کہ بحران میں یقین کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صبر کے سفر پر بات ہوگی، پھر عمل اور بھروسے کا کیا تعلق ہے یہ جانیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس سب کا پھل کیا ملتا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، توکل یعنی بھروسے کی طاقت۔ تو آخر یہ توکل ہے کیا؟ سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے اللہ کے منصوبے پر، اس کی پلاننگ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ یہ صرف بیٹھ کر انتظار کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک ایکٹیو ٹرسٹ ہے، ایک ایسا تصور جس کی اہمیت قرآن میں بار بار بتائی گئی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں ملتی ہے بی بی ہاجرہ کی زندگی میں۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں، ایک بالکل ویران وادی جہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہیں، اور وہاں انہیں اپنے ننھے سے بیٹے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس انتہائی بے بسی کے عالم میں ان کے الفاظ تھے، حسبی اللہ و توکلت علی اللہ، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور میں نے اپنا بھروسہ اسی پر رکھا۔ اور اس بھروسے کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ان کے اسی یقین نے ایک شہر کی بنیاد ڈالی اور ایک ایسی میراث قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ وہی ویران وادی آج مکہ کا مقدس شہر ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جب بحران شدید ہو، جب جان لیوا خطرہ سامنے ہو، تب یہ یقین کیسے کام کرتا ہے۔ اس کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک ہے حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کی۔ جب انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو وہ ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ وہ 3 اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے، ایک رات کی تاریکی، دوسرا سمندر کی گہرائیوں کی تاریکی، اور تیسرا ویل مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ایسی حالت جہاں امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لمحے میں حضرت یونس علیہ السلام نے صرف ایک کام کیا، دعا، اور وہ دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ طاقتور الفاظ جو مکمل بے بسی کے عالم سے نکلے تھے، ان کی نجات کا واحد راستہ بنے۔ یہ توکل کا ایک انتہائی گہرا مظاہرہ تھا، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مشکل میں اسے پڑتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ تو توکل صرف ایک لمحے کے بحران کے لیے نہیں ہے۔ کبھی کبھی آزمائش بہت لمبی ہو جاتی ہے اور تب صبر کا ایک طویل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارا تیسرا حصہ۔ اور اس کی بہترین مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ ذرا ان کی زندگی کے مراحل پر ایک نظر ڈالیں۔ بچپن میں اپنے ہی بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا اور کنویں میں پھینک دیا۔ جوانی میں مصر میں غلام بنا کر بیچے گئے۔ پھر بالغ ہوئے تو ایک جھوٹے الزام میں سالوں تک بے گناہ قید کاٹی۔ لیکن اتنے سالوں کی ناانصافی کے باوجود ان کا اللہ پر بھروسہ قائم رہا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ان کا یہی نہ ٹوٹنے والا صبر اور بھروسہ ہی تھا جس نے آخرکار انہیں نہ صرف آزادی دلائی بلکہ اقتدار کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ کنویں کی گہرائیوں سے لے کر مصر کی حکومت تک کا سفر، یہ ان کے توکل کا ہی نتیجہ تھا۔ اور یہیں سے ہم اپنے چوتھے نقطے پر آتے ہیں جو بہت اہم ہے، کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اور بھروسہ دونوں کا نام ہے۔ اس بات کو ایک حدیث بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا اسے باندھ کر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی اپنی طرف سے کوشش کرنا لازم ہے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ یہاں 2 اور مثالیں ہیں۔ حضرت مریم کو حکم ہوا کہ وہ کھجور کے خشک تنے کو ہلائیں،
یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا تو ان کے لیے تازہ کھجوریں گریں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ زمین پر اپنا پاؤں ماریں۔ اس چھوٹے سے عمل سے ان کے لیے شفا کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یعنی ہمارا کام ہے اپنی سی کوشش کرنا، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اور پھر اللہ کی قدرت اپنا کام کرتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر۔ اس سب کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ توکل کا پھل کیا ہے؟ اس گہرے بھروسے کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اگر ہم ان تمام واقعات کو دیکھیں جن پر ہم نے بات کی تو ایک واضح نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ایک ویرانہ وادی ایک پھلتا پھولتا شہر بن جاتی ہے، ایک بھاگنے والے کو پناہ، خاندان اور ایک خدائی مشن ملتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی کو نجات ملتی ہے، ایک قیدی ایک قوم کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور آگ میں موجود ایک انسان کو آگ چھو بھی نہیں پاتی۔ اور قرآن اس مرکزی وعدے کی تصدیق کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، یعنی اللہ اپنے بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ اگر بھروسے کے لیے عمل ضروری ہے تو وہ پہلا قدم کیا ہے جو ہمیں اٹھانا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔